بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عالمی ادارہ خوراک کے مطابق 35% پاپولیشن مسلسل غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور پاکستان میں 18% لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کی شیورٹی نہیں ہوتی کہ رات کو انہیں کھانا ملے گا یا نہیں۔ اس قسم کی فوڈ شارٹیج کی سچویشن میں اگر کسی دن حکومت کو اور عوام کو یہ پتہ چلے کہ اس دفعہ گندم کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے تو حکومت اور عوام دونوں کو بہت خوش ہونا چاہیے، بھنگڑے ڈالنے چاہیے۔ حکومت کو اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے ملک میں غریب کو سستی روٹی پرووائڈ کر سکیں گے، اور اس کے بعد بھی وہ گندم ایکسپورٹ کر کے کچھ زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کا کسان بھی خوش ہوگا اور حکومت کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا۔ پاکستان کے بیشتر دیہات میں انتہائی غربت میں بھی اگر لوگوں کے پاس گندم یا آٹا موجود ہے تو وہ پیاز یا اچار کے ساتھ روٹی کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں گندم کی افراط کسان کے گلے کا اس وقت توق بن چکی ہے۔ آڑتی 3900 کی بجائے 3000 یا 3100 روپے فی من سے زیادہ دینے کے لیے کسان کو تیار نہیں ہے۔ یہی آڑتی اسی گندم کو چند ماہ کے بعد 4000 روپے فی من تک فلور ملز کو بیچے گا، اور فلور مل والے فی من 500 سے 1000 روپیہ منافع رکھنے کے بعد یہ آٹا تندور تک پہنچے گا۔ اس سے بننے والی 100 گرام کی جو روٹی ہے وہ آپ اور میں 20 سے 25 روپے میں خریدیں گے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بحران کی وجہ کیا ہے۔ اس بحران کی وجہ کسان ہے یا ہماری وہ ایڈمنسٹریشن ہے جو اس کو ہینڈل کرتی ہے، وزارت خوراک ہے یا حکومت پاکستان ہے؟ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، سچویشن یہ ہے کہ صوبوں کے لیے ہنی مون کا پیریڈ جو ہے نا ختم ہو گیا۔ ہنی مون سے مراد یہ ہے کہ کے پی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ہے، کراچی صوبہ سندھ میں پیپل پارٹی کی، اور بلوچستان میں پیپل پارٹی کی۔ اور ان صوبوں کے لیے بڑے چیلنجز اس وقت کیا ہے؟ کے پی کے لیے آف کورس جو ہے وہ امن و امان، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اقتصادی حالات جو باقیوں کے لیے بھی ہیں۔ پنجاب میں اس وقت گندم کی خریداری کی ڈرائیو چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پنجاب کے جو دینا مسئلے ہیں کہ جی پچھلے کچھ سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پنجاب کے لیے ایک اہم موڑ ہے کہ اقتصادی ترقی میں ان کو اچھا خاصا حصہ ملے۔ گندم کی خریداری کے علاوہ فیوچر کی جو ڈرائیوز ہیں کپاس کی، صنعت کی، باقی جگہوں پہ ان کو بھی روزگار کے بہتر مواقع ملے۔ کراچی اور سندھ کا بڑا ایشو جو تھا وہ اسٹریٹ کرائمز تھا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے آج ہی آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان خود گئے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میٹنگ کی ہے۔ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ کچے کے علاقے کا آپریشن اور سندھ میں، اور کراچی کا اسٹریٹ کرائمز، یہ دو بڑے ایشوز ہیں۔ انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ گرینڈ سکیل پہ آپریشن کریں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے اوپر۔ بلوچستان میں اگین اکنامک اپرچونٹیز اور باقی ان کے مسائل۔ اب کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں مریم نواز کے خلاف، جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں، علی مین گنڈا پور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، آج گورنر کے پی جا کے ملے ہیں مریم نواز صاحبہ کو بھی، شاید ان کو آپس میں کوئی میسیجنگ بھی ہوگی کہ کام پہ فوکس کریں بجائے کہ نعروں اور تانوں پہ۔ تانے بازی شدید چل رہی ہے۔ آج انہوں نے علی مین گنڈا پور صاحب نے پہلا انٹرویو دیا جس میں اگین انہوں نے نون لیگ کو کافی رگڑا۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ اگلے کچھ سالوں میں بھی پرفارم نہیں کرتے، نون لیگ پنجاب میں پرفارم نہیں کرتی، پیپل پارٹی سندھ میں کراچی میں پرفارم نہیں کرتی، اور کے پی میں پی ٹی آئی پرفارم نہیں کرتی، تو اس کا
افیکٹ جو ہے اگلے الیکشن میں ضرور آئے گا. اگر پرفارم کریں گے تو نیگیٹو آئے گا، اگر پازیٹیو آئے گا ان کے لیے بہتری ہوگی. اگر پرفارم نہیں کریں گے تو ان کے لیے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، جو کہ پھر ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ایک دو الیکشن میں یہ ساری بڑی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی. فضل الرحمان صاحب اب دلاسا دینے تو آئے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کو بھی اب پرفارم کرنا ہے. اور پہلے سینٹر، اور پہلے ان کے پاس کے پی تھا، پھر کے پی اور سینٹر تھا، پھر بعد میں اگین خالی کے پی ہے. تو تیسری ٹرم تو چل رہی ہے ان کی کے پی میں. اگر تیسری ٹرم میں بھی وہ پرفارم نہیں کر پاتے، پرویز خٹک تھے پہلے، پھر محمود خان صاحب تھے، اب علی مین گنڈا پور ہے. اگر تیسری ٹرم میں بھی یہ پرفارم نہیں کر پاتے تو ان کا لیول پھر برابر آ جائے گا پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے 2-3 پرفارمنس، اور اسی طریقے سے سندھ میں پھر پارٹی کی جتنی حکومتیں رہی ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ابھی تو یہ بلینگ گیم پہ گزارا کر رہے ہیں، 1-2 مہینے اور چلیں گے. تیسرے مہینے لوگ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، تیسرے کیا اگلے مہینے ہی لوگ کوشچن شروع کر دیں گے پرفارمنس کدھر ہے. باتیں تو آپ بڑی کرتے تھے الیکشن سے پہلے، اب آپ کچھ کر کے نہیں دکھایا. گندم کی خریداری جاری ہے، گندم کے کسانوں کو احتجاج بھی جاری ہے، اور ان کو اٹھا کے جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے پنجاب میں. تو یہ اگر اچھی کمپین نہیں چلتی، کیونکہ نون لیگ بھی کوشش کرے گی کہ جو ان کے ووٹرز ہیں ان سے گندم خریدی جائے، جبکہ اگر سب سے نہیں خریدی گئی تو پھر تو غربت بڑھنے کا چانسز ہے. لوگ 29 ملین ٹن گندم کی پروڈکشن ہے، اس دفعہ 32 ٹارگٹ تھا لیکن 29 ملین ٹن ہے. اگر 29 ملین ٹن خرید کے سنبھالی نہیں گئی، ایکسپورٹ نہ کی گئی، پراپر نہ مینج ہو پائی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گندم پروڈیوس تو کر رہے ہیں، ملک میں اس کی مینجمنٹ ہی نہیں، نہ خرید کر پا رہے ہیں نہ ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں. تو آپ چیزیں اگا رہے ہیں اور مینج نہیں کر پاتے، اور مدعا سارا جو ہے وہ کسان پہ چلا جاتا ہے. وہ تو اس لیے مینجمنٹ اس وقت بڑا ایشو ہے، اور صوبے جو ہیں وہ مینجمنٹ کے اس وقت مین ہرکارے ہیں. سینٹر تھوڑا سا پیچھے آ گیا 18ویں ترمیم کے بعد سے. تو یہ سچویشن ہے. صوبوں کا پرفارمنس بہت ضروری ہے، اگلے چند مہینوں میں اگر امپروو نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، حکومت پاکستان کو گندم کے بحران سے زیادہ اس چیز کی فکر ہے کہ نواز شریف صاحب کے صمدی اس وقت وزارت خزانہ نہ ملنے کی وجہ سے ناخوش ہیں. انہیں خوش دیکھنے کے لیے اتوار کو چھٹی والے دن اور بیرون ملک ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جناب ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. وڈیپا جی کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایک خاص بندے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی مشیر خاص بنا دیا گیا ہے. آپ سب نے نیوز میں سن ہی لیا ہوگا. مگر عوام کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے. گندم کا بحران نہ ہوتا تو چینی، کپاس، گیس اور بجلی کی قیمتوں کا سکینڈل ضرور ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی سال پاکستان میں بغیر کسی میگا بحران کے گزر جائے اور اربوں روپے غریب کی جیبوں میں جانے کی بجائے چند امیر لوگوں کی جیبوں میں منتقل نہ ہوں؟ میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.